اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل ارشاد فنا اور بقا کے بعد علیم اور حکیم اور متکلم کا مظہر ہو جاتے ہیں۔ اہل ارشاد جو ہوتے ہیں وہ فنا اور بقا کے بعد، فنا اور بقا کی منزلیں طے کرنے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ علیم بھی ہو جاتے ہیں اور حکیم بھی ہو جاتے ہیں اور متکلم کا بھی مظہر ہو جاتے ہیں، مطلب علم جاننے والے ہو جاتے ہیں، حکمت والے ہو جاتے ہیں اور بہترین کلام کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ فنا اور بقا کے منزل کو طے کرنے کے بعد حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ سالک کو نہیں جاننا چاہیے کہ وہ کس مقام میں ہے تاکہ یہ دانست اس کے راستے کا حجاب نہ بنے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سالک کو یہ نہیں جاننا چاہیے کہ وہ کس مقام پہ ہے۔ اگر وہ جان گیا کہ میں اس مقام پہ ہوں تو اس کے راستے کا کیا ہو جائے گا؟ حجاب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو صرف آگے چلتے رہنا چاہیے، اپنے مقام کی زیادہ خبر لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت میں اپنی ہستی کی طلب ہے اور عبودیت میں اپنی ہستی کا کھونا ہے، اور جب تک سالک میں کچھ بھی ہستی باقی ہے کوئی عمل نتیجہ بخش نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت میں اپنی ہستی کی طلب ہے۔ عبادت جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں اپنی ہستی کی طلب رکھتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے جہنم سے نجات چاہیے وغیرہ وغیرہ، مکمل ہستی موجود ہوتی ہے۔ لیکن عبودیت میں اپنی ہستی کا کھونا ہوتا ہے، وہ اپنی ہستی سے بے خبر ہونے لگتے ہیں، بے خود ہونے لگتے ہیں، اور جب تک سالک میں کچھ ہستی باقی ہے اس کے عمل کا نتیجہ جو ہے کامیاب نہیں مانا جائے گا۔ یہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیر کامل و مکمل کی ایک توجہ کی برکت سے اتنی صفائی باطن کی حاصل ہوتی ہے جو کہ ریاضت کشیرہ سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت بہاؤالدین نقشبندی یہ بھی کہتے ہیں کہ پیر کامل اگر ایک توجہ کر دے تو ان کی یہ برکت ہوتی ہے کہ باطن صفائی بالکل ڈائریکٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ خوب ریاضت و کثیرہ اور عبادت کثیرہ کیا جائے تو بھی جو ہے وہ روحانیت کی وہ ترقی اور صفائی نہیں ہوتی، لیکن اگر پیر مرشد ایک اپنی نظر عنایت اور توجہ کر دے تو یہ بڑی سے بڑی منزلیں جو ہے اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ ذکر تو غفلت کے دور ہونے کے کہتے ہیں، ذکر غفلت کے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ جب غفلت دور ہو جائے تو پھر خواہ تو خاموش بھی رہے تو ذاکر ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی نے بہت عمدہ بات کہا کہ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ذکر زبان سے کہتے رہنے کا، ورد کرتے رہنے کا نام ہے، بلکہ اصل کیا ہے کہ غفلت دور ہونی چاہیے۔ اگر غفلت دور ہو گئی اور وہ آدمی خاموش بھی ہے لیکن وہ غافل نہیں ہے، وہ ہمیشہ محسوس کر رہا ہے اور ہمیشہ یاد میں ہے، ہمیشہ خیال میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذکر میں ہی ہے۔ جب میں بالکل اسی میں ہوں تو پھر کس کو یاد کروں؟ آگے کہتے ہیں کہ جب میں بالکل اسی میں ہوں تو یاد کس کو کروں؟ یہ باتیں جو ہے تذکرۃ الاولیاء عرفان الہی میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں درج ہے، صفحہ نمبر 263 پر اور 264 پر۔ بعض اکابر اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ زبان کا ذکر بکواس ہے اور قلب کا ذکر وسواس ہے، اور خود اگر قلب کو علم باقی رہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے تو جان لے کہ تو ابھی غافل ہے۔ یہ پہلے بھی ذکر میں آ چکا ہے کہ زبان کا ذکر بکواس ہے، قلب کا ذکر وسواس ہے، اور اگر قلب کو اس بات کا علم باقی ہے، اگر قلب جان رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو کیا ہے کہ یہ ایک طرح کا غفلت ہے۔ خواجہ بہاؤالدین فرماتے ہیں درویش دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض ریاضتیں اور مجاہدے کر کے نتائج مانگتے ہیں اور بالآخر پا لیتے ہیں اور اپنے مقصد پر پہنچ جاتے ہیں، اور بعض فضلی ہوتے ہیں جو کہ محض فضل خداوندی کے امیدوار ہوتے ہیں، یہ لوگ جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ درویش کے دو قسم بتائے گئے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ حقیقت اخلاص فنا کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، حقیقت اخلاص فنا کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔
جب تک بشریت غالب ہے میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ گرمی اندرونی آگ کے سوا اور کسی چیز سے مت حاصل کرو، گرمی کی اندرونی آگ کے سوا کسی اور چیز سے حاصل مت کرو۔ اور حقیقت اخلاص کب حاصل ہوتی ہے؟ بولنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب تک منزل فنا سے آدمی گزر نہیں جائے تب تک حقیقت اخلاص حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ملاوٹ، کچھ نہ کچھ مفاد، کچھ نہ کچھ جو ہے حجابات رہ جاتے ہیں۔ ہمارا روزہ ما سوا اللہ کا نفی ہے اور ہماری نماز خدا کا دیدار ہے۔ جب تک کہ تیرا دیدار پیش نظر ہے نہ کوئی کام ہو سکتا ہے اور نہ کسی صوم و صلات کی ادائیگی، اور میرا دیدار ہی میری نماز ہے اور تیری جدائی میرے لیے بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیا ہے؟ ما سوا اللہ کا نفی کرنا ہے، اور ہماری نماز کیا ہے؟ خدا کا دیدار کرنا ہے۔ اور جب تک تیرا دیدار پیش نظر ہے نہ کوئی کام ہو سکتا ہے نہ کوئی صوم و صلات کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ جب دیدار ہو ہی رہا ہے تو صوم و صلات کیا؟ اور میرا دیدار ہی میری نماز ہے اور تیری جدائی میرے لیے سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ کیا ہے میرے لیے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تیری جدائی ہو۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، یہ نقشبندیہ سلسلہ کے گاڑھے تعلیمات ہیں۔ از شمر الفقر فهو اللہ، از شمر الفقر فهو اللہ، یعنی کہ جب فقر کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے وضاحت میں آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ کہ فنا اور نیستی اور اس کی صفات کے محو ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بندہ کے فنا اور نیستی اور اس کی صفات کے محو ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب تک سالک تمام عبادات ظاہری، قولی یا فعلی سے نہ گزرے گا حقیقت کو نہ پہنچے گا۔ یعنی ظاہری عبادات سے بھی گزرنا ہوگا اور قولی یا فعلی سے بھی گزرنا ہوگا، تب جا کر کے حقیقت کو پہنچیں گے۔ یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 260 پر عرفان الہی تذکرۃ الاولیاء۔ میں نے اکابر دین میں سے پوچھا کہ درویشی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ درویشی ذلت و خواری کا نام ہے۔ اس لیے درویش کو تحمل و برداشت کے مقام میں ڈھول کی طرح رہنا چاہیے کہ ہر چند تماچا کھائے مگر صدائے مخالفت اس سے ظاہر نہ ہو۔ درویشی ذلت و خواری کا نام ہے۔ اگر اس وجود سے خراب کوئی اور وجود ہوتا تو فقر کے اس خزانے کو وہاں رکھتے، کیونکہ خزانہ ہمیشہ ویرانہ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ خزانہ کہاں پوشیدہ ہوتا ہے؟ ویرانے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے فقر کو اس وجود میں رکھا گیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی۔ حق تعالیٰ نے مجھے دنیا کی خرابی کے لیے موجود کیا ہے اور لوگ مجھ سے دنیا کی عمارت طلب کرتے ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دنیا کی بربادی کے لیے موجود کیا ہے اور لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی عمارت طلب کرتے ہیں۔ متوکل کو چاہیے کہ اپنے آپ کو متوکل خیال نہ کرے اور اپنے توکل کو کسب میں چھپائے، یعنی معاش کا ذریعہ کرے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متوکل جو ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں متوکل ہوں، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ ذریعہ معاش کرے اور اپنے توکل کو چھپا کے رکھے۔ محبوب جتنا زیادہ عزیز ہوگا اتنی ہی اس کی طلب کی راہ میں مصائب زیادہ ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ اس راہ کے طالب کا کمال یہ ہے کہ طالب بے قرار اور بے آرام رہتا ہے۔ محبوب جتنا زیادہ عزیز ہوگا اس کے طلب میں مصائب جو ہے زیادہ اٹھانے پڑتے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سیر و سلوک سے کیا مقصود ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ تفصیلی معرفت، یعنی کہ جو کچھ مخبر صادق سے بطور اجمال قبول کیا گیا اسے مفصل پہنچایا جائے اور دلیل و برہان کے مرتبے سے کشف ویان کے مرتبے کو پہنچ جائے۔ یہ ہے سیر و سلوک کا اصل مقصود، یعنی تفصیلی معرفت۔ تفصیلی معرفت حاصل کرنے اور اس کی منزلوں کو طے کرنے کا نام کیا ہے؟ سیر و سلوک ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام عبادتیں خواہ ظاہر ہوں یا باطنی اور خواہ قولی ہو یا خواہ فعلی سب مجاز ہیں،
جب تک سالک ان سے گزر نہ جائے وہ حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تمام عبادتیں ظاہری ہو یا باطنی ہو کیا ہیں؟ سب مجاز ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیتا ہے اس کا غیر سے التجا کرنا شرک میں داخل ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیا اور اس کا غیر سے التجا کرنا، کسی دوسرے سے کوئی چیز کو مانگنا، کیا ہے؟ ایک طرح کا شرک مانا جائے گا، شرک میں داخل ہے۔ کسی نے پوچھا نماز میں حضوری کیسے حاصل ہوتی ہے حضور؟ فرمایا حلال روزی سے حاصل ہوتی ہے، یعنی بغیر حلال رزق حلال کے حضوری نماز کی ہرگز نہیں مل سکتی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طبعی وجود کی نفی کرو اور معبود حقیقی کا اثبات کرو۔ اگرچہ نماز، روزہ اور ریاضت اور مجاہدہ سب اللہ کی درگاہ کے راستے ہیں، مگر زیادہ سے زیادہ قریبی راہ نفی وجود ہے۔ زیادہ قریبی راہ کیا ہے؟ نفی وجود ہے۔ یہ بات صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی ترک اختیار کرے اور اپنے اعمال میں قصور دیکھے اور ما سوا اللہ کے باقی تمام تعلقات قطع کر دے، اور جس شے کی طرف دل مائل ہو اس سے بھی اجتناب کرے۔ جب سالک اور وجودی علامت کی راہ نظر آئے تو عنایت حق سے اس کی نفی کرنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحبت شیخ ہے اور خلوت و گوشہ نشینی میں خواہ مخواہ کی شہرت ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ صحبت شیخ ہے، یعنی صحبت کرنی چاہیے پیر و مرشد کی، اور خلوت و گوشہ نشینی خواہ مخواہ کی شہرت ہے۔ اگر جو ہے خلوت اختیار کریں گے اور گوشہ نشین ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑے متقی ہیں، اس طرح ریاکاری ظاہر ہوگی اور خواہ مخواہ کی شہرت ہوگی۔ اور شہرت میں آفت ہے، خیریت جمعیت میں ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ رہنے میں خیریت ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جمعیت صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، بشرطے کہ ہر شخص اپنے نفس کی نفی کرے۔ صفحہ نمبر 254، فرمان خواجہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا اہل حقیقت کا قول ہے کہ اس راستے کا سالک اگر اپنے نفس کو 100 بار فرعون کے نفس سے بدتر نہیں جانتا وہ اس راستے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل حقیقت کا قول کیا ہے کہ اس راستے کا سالک اگر اپنے نفس کو 100 بار فرعون کے نفس سے بدتر نہیں جانتا ہے تو وہ اس راستے میں نہیں ہے، یعنی اپنے نفس کو اس قدر بدتر سمجھنا چاہیے کہ فرعون سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہے کہ میں موسیٰ ہوں، یہ کہنا چاہیے کہ میں فرعون ہوں اور اس سے بھی بدتر ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو بے پردہ رکھنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کو فاش تر دیکھنا سیکھ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بے پردہ رکھنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کو فاش تر دیکھنا سیکھ۔ اولیاء اکرام کے صحبت سے جو فیوز حاصل ہوتے ہیں وہ برسوں کی عبادت سے بھی نہیں حاصل ہو سکتے۔ یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اولیاء اللہ کے صحبت سے جو فیوز ملتے ہیں وہ برسوں کی عبادت سے نہیں ملتی۔ یہ عرفان الہی کے صفحہ نمبر 250 اور 251 پر علامہ اقبال کے قول میں درج ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق کی آگ لوگوں کے ساتھ میل جول زیادہ رکھنے سے سرد ہو جاتی ہے۔ عشق کی آگ لوگوں کے ساتھ میل جول زیادہ رکھنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ سرد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ خود کو سوز عشق سے آشنا رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آشناؤں سے بیگانہ رہیں۔ چنانچہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا پختہ خودی کو ظاہر کرتا ہے۔ اے درد آشنا تو آشناؤں سے بیگانہ رہا۔ اللہ اکبر۔ پیج نمبر 250 تذکرۃ الاولیاء عرفان الہی پر علامہ اقبال کا یہ قول ان کے شعروں کے حوالے سے درج ہے کہ عشق کی آگ لوگوں کے ساتھ میل جول زیادہ رکھنے سے سرد ہوتی ہے، یعنی لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے اور اپنے آشناؤں سے یعنی اپنے جان پہچان والے لوگوں سے بھی بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ دل بے نیاز کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس کے شب و روز آسمان کی گردش سے نہیں بنتے، تو اپنے قیام کا وقت خود دریافت کر، کیونکہ نماز عشق و مستی کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال، یہ ان کے شعروں کو تشریح کرتے ہوئے جو ہے ان کے اقوال کو درج کیا گیا ہے کہ دل بے نیاز کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے،
اس کے شب و روز آسمان کے گردش سے نہیں بنتے، تو اپنے قیام کا وقت خود دریافت کر، کیونکہ نماز اس کو مستی میں کوئی اذان نہیں ہوتی ہے۔ خود ہی ایک نور ہے جو کہ ہمارے جسم خاکی میں مستور ہے، جو عشق سے چمک حاصل کرتا ہے۔ عشق کی وجہ سے خود ہی میں سوز پیدا ہوتا ہے، جب سے وہ کائنات کو منور کر سکتی ہے، وہ مٹھی بھر خاک کو کیمیا بنا سکتی ہے۔ علامہ اقبال کے کچھ کوٹس کو بھی اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا وہی جہان کا امام ہے، سب ناتمام ہے اور وہ مکمل ہے، یعنی صاحب دیدار ہی امام جہان ہے۔ یہ بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا وہی جہان کا امام ہے۔ یہ سارے اقوال کو جو لوگ ان کے اشعار کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب ناتمام ہے اور وہ مکمل ہے، یعنی صاحب دیدار ہی امام جہان ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مومن کی جنگ کیا ہے؟ اپنے محبوب کی طرف ہجرت کرنا، دنیا چھوڑ دینا اور کوئی دوست اختیار کر لینا، یہی مومن کی جنگ ہے۔ علامہ محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو محکم کرو اور اس کے نور کے سمندر میں گم نہ ہو جاؤ، یعنی قطرہ سمندر میں خود کو ملا کر اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے اپنے اندر سمندر ہونے کی کمالات پیدا کرو۔ یہ خیال مختلف صوفیاؤں سے تھوڑی نا اتفاقی کرتی ہے، لیکن ان کے خاص سوچ اور ان کی خاص فکر ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو محکم کرو اور اس کے نور کے سمندر میں گم نہ ہو جاؤ۔ دوسرے صوفیہ کہتے ہیں کہ ان کے نور کے سمندر میں گم ہو جاؤ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کے نور کے سمندر میں گم مت ہو جاؤ، یعنی قطرہ سمندر میں خود کو ملا کر اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے اپنے اندر سمندر ہونے کی کمالات پیدا کرو۔ دوسرے اولیاء اکرام یہ کہتے ہیں کہ قطرہ جو ہے دریا میں مل کر کے فنا ہو جانا چاہیے، لیکن اقبال کیا کہتے ہیں کہ قطرہ دریا میں ملے ضرور، لیکن دریا میں مل کے فنا نہیں ہو، بلکہ اپنی انفرادیت کو باقی رکھے اور اپنے قطرے کے اندر سمندر کی کمالات کو پیدا کرے۔ یہ بہت اونچی سوچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کائنات کا تمام ہنگامہ خاکی آدم کے دیدار کے لیے۔ کائنات کا تمام ہنگامہ کیا ہے؟ خاکی آدم کے دیدار کے لیے، اور یہ تماشائے رنگ و بو اسی کے نظارے کا بہانہ ہے، تاکہ انسان دیدار جلوہ حق کرتا رہے، اس کی تلاش کرو گے تو اپنے سوا کچھ نہ دیکھو گے، اور اپنی تلاش کرو گے تو اس کے سوا کسی اور کو نہ پاؤ گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا گمشدہ متاع ہیں اور وہ مرد کامل کی تلاش میں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اس کی تلاش کرو گے تو اپنے سوا کچھ نہیں دیکھو گے۔ اس کی تلاش کرو گے تو کیا دیکھو گے؟ اپنے سوا کچھ نہیں دیکھو گے، اور اپنی تلاش کرو گے تو اس کے سوا کسی اور کو نہیں پاؤ گے۔ اہل اللہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ان کی ذات سے ہر مصیبت ٹلتی ہے اور مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یہ احمد رضا خان اعلیٰ حضرت بریلی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی زندگی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، اور ان کی ذات سے ہر مصیبت جو ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹلتی ہے اور مشکلیں حل ہوتی ہے۔ یہ ان کا جو ہے اپنا تجربہ بھی ہے۔ اولیاء اکرام کی ارواح کو ان کے وصال کے دن قبور کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اولیاء اللہ کے ارواح کو ان کے وصال کے دن قبور کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ وہ وقت جو وصال کا ہے اخذ برکات کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے، یعنی وقت وصال اور دن وصال سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی حضرت احمد رضا خان بریلوی حضرت اعلیٰ حضرت کا اپنا مشاہدہ تجربہ تھا۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس دن اولیاء اللہ کا وصال ہو اور جس وقت ہو، اس دن اور اسی وقت ان کے قبر پر ضرور حاضر ہونا چاہیے، ان سے بڑی فائدے ہوتے ہیں۔ جتنا علم وسیع ہوتا جاتا ہے، سالک سمندر کی طرح پھیل کر گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح رائے سلوک کے متوالوں کو چاہیے کہ تمام تر ضروری علم حاصل کرے، کیونکہ جتنا علم بڑھے گا اتنا اس کا جو ہے اس سمندر کی طرح وسیع ہوتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، اور اس کی جو ہے سوچنے کے جو طریقے ہوں گے کیا ہوں گے؟ چوڑے ہوتے جائیں گے۔ کج فہم نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ وہ وسیع خیال اور وسیع نظر ہوگا،
اور کٹرتا اور ملائیت اس کے اندر سے جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتی جائے گی۔ غیر ضروری دنیاوی علم کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تضیع اوقات وقت کی بربادی ہی ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیر ضروری دنیاوی علم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ غیر ضروری دنیاوی علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وقت کی بربادی ہوتی ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور کچھ حاصل اس سے نہیں ہوتا ہے۔ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا۔ غوث ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور غوث کے مراقبے سے حالت منکشف نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ہر حال میں یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر ہے۔ وہ دنیا کو ہتھیلی میں رائے کے دانے کے مانند دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرفان الہی کے صفحہ نمبر 244 پر کہ غوث کے جو مرتبے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس پر انہوں نے جو ہے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اپنے خلق سے اتقیاء اور اصفیاء اور ابرار کو، جن کے بال پریشان، منہ غبار آلودہ اور پیٹ دبلے ہوتے ہیں۔ مطلب بہت فقیر درویش قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ حدیث آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے۔ مفتی اعظم ہند احمد رضا بریلوی کیا فرماتے ہیں آگے یہ بھی سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رزق آسان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بلائیں ٹالتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بلند مرتبے دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تمام کاروبار عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے سبب بلا دور ہوتی ہے، اور اولیاء کے سبب روزی ملتی ہے، اولیاء کے سبب بارشیں ہوتی ہیں، اور اولیاء اللہ کے سبب سے زمین قائم ہے۔ یہ حوالہ وہی ہے عرفان الہی صفحہ نمبر 243 تذکرۃ الاولیاء کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اعلیٰ حضرت بے باک ہو کر فرماتے ہیں آپ اپنی امت کے حافظ و نگہبان ہیں، آپ ہی کے طرف سب کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، آپ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں۔ حضور تمام کائنات، انسان اور تمام امتوں کے مالک ہیں۔ دنیا کے ساری مخلوق آپ کے قبضے میں ہے، مدد کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، نفع کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، جنت و دوزخ کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں، آخرت میں عزت دینا بھی حضور کے ہاتھ میں۔ حضور مصیبتوں کے دور فرمانے والے ہیں، سختیوں کے ٹالنے والے ہیں۔ یہ تمام باتیں اعلیٰ حضرت نے جو ہے بہت ڈیٹیل سے بیان فرمایا ہے۔ روحانی ریاضت کے ذریعے روح بغیر روک ٹوک کے 14 طبقات زمین و آسمان کی سیر کر لیتی ہے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں روح اور خدا کے درمیان ایک تاریک پردہ حائل ہے۔ یہ پردہ جو ہے پرانے جنموں کے تاثرات کا ہے۔ ان تاثرات کو دھو کر روح کو پاک صاف کرنے کا کام ذکر اور تصور کرتے ہیں۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 240 عرفان الہی پر ان کی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ روح اور خدا کے درمیان ایک تاریک پردہ حائل ہے۔ یہ پردہ جو ہے پرانے جنموں کے تاثرات کا ہے۔ ان تاثرات کو دھو کر روح کو پاک صاف کرنے کا کام ذکر اور تصور کرتا ہے۔ کافر کو کفر اور مومن کو دین مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ کافر کو کفر اور مومن کو دین مبارک ہو۔ عاشق کو تو صرف عشق کی درد کا ایک ذرہ ہی کافی ہے۔ بلے شاہ۔ حضرت بلے شاہ پنجاب کے ایک بہت بڑے جید صوفی بزرگ ہیں۔ آپ مرشد کے شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد اللہ تعالیٰ میں سمایا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مرشد اللہ تعالیٰ میں سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے مرشد کے ذات میں اپنی ہستی کو فنا کر دینا ہی اللہ تعالیٰ میں سما جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیا پیا کرتے ہم ہی پیا ہو گئے، میں مالک کل کے عشق کے رنگ میں اس طرح رنگ گیا ہوں کہ خودی کا احساس بالکل ختم ہو گیا ہے، اور مجھے جسم کے پردے میں نہا اپنی اصلی ہستی کا علم ہو گیا ہے۔ اب مجھے کل عالم میں محبوب کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ میرے لیے سبھی اپنے ہو گئے ہیں، سبھی اپنے ہو گئے ہیں، کوئی بیگانہ نہ رہا۔ ہر زمانے میں تیری جان کے لیے غوث پاک ایک سورج ہے۔ ہر زمانے میں تیری جان کے لیے غوث پاک ایک سورج ہے، اسی سے تیری جان محفوظ ہے۔
یہ قول کن کا ہے؟ فاضل الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فاضل الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں غوث تمہارے لیے ایک سورج ہے اور یہ تیری جان کے لیے محافظت ثابت ہوتا ہے۔ تجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ الہام کا مرتبہ ہر ولی کو نصیب ہوتا ہے، الہام کا مرتبہ ہر ولی کو نصیب ہوتا ہے۔ سید محمد فاضل الدین گیلانی بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، الہام کا مرتبہ جو ہے ولیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، یعنی انبیاء کو تو وحی ہوتی تھی لیکن الہام جو ہے ہر ولی کو ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے بہت سے طریقے ہیں، سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ شیخ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، اس سے خدا کی محبت میسر آتی ہے۔ حضرت سید محمد فاضل الدین گیلانی بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب ہے شاہ محمد غوث لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ نہ صرف اس سے گناہ ہی معاف ہوتے ہیں بلکہ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی مطالب بر آتے ہیں، مطلب دین کے بھی مطالب بر آتے ہیں اور دنیا میں کے بھی مطالب مقصد بر آتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے۔ آپ نے فرمایا کہ مقتدی کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، ایک تو ذکر، دوسری فکر، یعنی ذکر دوام اور فکر تام، ذکر دوام اور فکر تام۔ ذکر سے شوق و محبت پیدا ہوتی ہے اور فکر سے فنا اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب سالک کے قلب پر ذکر جاری ہو جاتا ہے تو بندہ کا بند بلکہ رگ رگ اور ان کے وجود کا ذرہ ذرہ ذاکر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اعضاء پر عروق کا ذکر مسموع اور محسوس ہونے لگتا ہے، اعضاء پر عروق کا ذکر مسموع اور محسوس ہونے لگتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام دیگر اشیاء اور ذرات عالم کے ذکر کو سن بھی سکتا ہے، اور تجلیات و انوار الہی اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔ اور فکر وہ ہے کہ اس کی قوت متخیلہ ہر وقت ذات باری کے طرف متوجہ رہے، مطلب خیال ہر وقت ذات باری کے طرف متوجہ رہے اور غیر اللہ سے مطلق خالی رہے، اور ہر وقت اس کے خیال میں مشتغرق رہے، یہاں تک کہ اپنے معمولی دنیاوی کاموں میں بھی مشغول ہو۔ تو اس طرح کے دل بیار وہ دست بکار، یعنی دل یار کے ساتھ اور ہاتھ کام میں رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت غوث لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا۔ شاہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص تقرب نوافل اور تقرب فرائض دونوں مراتب حاصل کر لے، یعنی تقرب کے دو اقسام ہیں، تقرب نوافل اور تقرب فرائض، دونوں مراتب حاصل کر لے اور اس تقرب کے باعث اس کی ہستی درمیان میں گم ہو جائے، تو اس حالت کو جمع الجمع اور قاب قوسین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شاہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص تقرب نوافل اور تقرب فرائض دونوں مراتب حاصل کر لے، یعنی دونوں طرح کے تقرب اور وسائل الہی اس کو حاصل ہو جائے اور بیچ میں درمیان میں اس کی ہستی گم ہو جائے، تو اس حالت کو جمع الجمع کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اسی حالت کو بزرگوں نے قاب قوسین یعنی مقام وصلت کے نام سے موسوم کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر اسے کہتے ہیں کہ انسان مصائب و آلام میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرے، اور اس پر نہ تو ظاہراً گھبراہٹ طاری ہو اور نہ ہی باطنی طور پر اسے جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو اسے روک کر نہ رکھے، بلکہ مستحقین میں تقسیم کر دے۔ حضرت غوث لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 228 پر عرفان الہی تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہو اسے روک کر نہ رکھے بلکہ حقداروں میں تقسیم کر دے، کہ یہ سالک کا حقیقی مقام ہے، اور جو کچھ خدا کی طرف سے ملے اس پر قناعت کرے اور اس سے زیادہ کا خیال دل میں ہرگز نہ لائے۔ سر دھڑ کی بازی لگاؤ گے تو یار مل جائے گا، اللہ کے عشق میں مست ہو کر ہو پکارا کرو، اسم ذات اللہ کے تصور کے ساتھ سانس کو پابند کر دو، جب ذات کے ساتھ ذات مل جائے تب باہو کا لانا۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔
سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نام نہاد فقیر رقص کرتے ہیں. نام نہاد جو فقیر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رقص کرتے ہیں اور ہو کر کے نعرہ لگاتے ہیں. سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہیں. باتی ندیوں میں سے خشک گزر جانے کا نام بھی فقیری نہیں ہے. اگر باتی ندی سے آپ اس پر سے سوکھے سوکھے گزر گئے تو یہ نام بھی فقیری نہیں ہے. نہ ہی ہوا میں مصلے بچھا کر بیٹھنے کا نام فقیری ہے، بلکہ فقیری تو دل میں محبوب کو بسا لینے کا نام ہے. کون کہتے ہیں؟ حضرت سلطان باہو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نہ میں جوگی ہوں نہ میں سادھو ہوں، نہ میں نے کبھی چلہ کسی کی ہے، نہ میں نے مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پھیری ہے. جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر. میرے مرشد نے تو مجھے یہی سبق دیا ہے. مرشد نے میرے ساتھ نیک و نرم سلوک کیا کہ ایک پل میں منزل و مقصود پر پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ نہ میں جوگی نہ میں سادھو، نہ میں نے چلہ کی نہ میں نے مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پھیری. میرے مرشد کا کرم ہے کہ مجھے انہوں نے ایک دم میں منزل و مقصود پر پہنچا دیا ہے. آپ نے فرمایا ایسے مرشد کی صحبت اختیار کرو کہ جو دونوں جہانوں میں خوشی دکھائے. وہ پہلے اپنے مرید کا غم معاش مٹائے، جو کلر والی زمین کو چاندی بنا دے پھر رب کے راستے پر ڈالے. جس مرشد نے یہاں اس دنیا میں کچھ نہ کیا اس کے سب وعدے جھوٹے ہیں. یہ کن کا قول تھا؟ حضرت سلطان باہو کا یہ قول بہت ہی غور کے لائق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے مرشد کی صحبت اختیار کرو جو دین اور دنیا دونوں میں فائدہ پہنچائے. ایسے مرشد کی صحبت اختیار کرو جو دونوں جہانوں میں خوشی دکھائے، یعنی دنیا میں سب سے پہلے تم کو برسر روزگار بنائے، تمہاری مشکلوں کو دنیا میں حل کرے، اس کے بعد تم کو پھر رب کے راستے پر ڈالے، یہاں بھی تمہاری بھلائی کرے اور وہاں بھی تمہارے لیے مناسب بھلا کرے. اور جو مرشد ایسا نہیں کرے وہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے. وہ صرف وعدہ کرے آخرت کا اور دنیا کا کچھ بھلا نہیں پہنچے تو سلطان باہو کے کہنے کے مطابق یہ بات اچھی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوہا بن کر کوٹے جاؤ گے تب تلوار کہلاؤ گے، لکڑی کی کنگھی کے مانند چیرے جاؤ گے تب محبوب کے زلفوں کو سنوار سکو گے، مہندی کی طرح رگڑے جاؤ گے تب محبوب کے ہاتھوں کو رنگین کر سکو گے، اور عاشق صادق بنو گے تبھی محبت کا رس پیو گے. حضرت سلطان باہو. آپ کا قول ہے کہ ہمیں وہ بھی قبول ہے جس کو دنیا میں کوئی قبول نہ کرے، جس کو دنیا میں کوئی قبول نہ کرے مجھے وہ بھی قبول ہے. یہ بات حضرت وارث علی شاہ نے بھی فرمایا تھا کہ اچھے لوگوں کو رہنے دو، جتنے برے لوگ ہیں اسے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسرے جگہ کا راندہ درگاہ ہویا ہوا جو ہمارے پاس آئے ہم اس کو اس کی حیثیت کے مطابق کامل بنا دیں گے. حضرت سلطان باہو. مزید فرماتے ہیں مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے کہ جو محض توجہ سے ہی مرید کا باطن پاک و صاف کر ڈالے، نہ کہ دوسروں کی طرح سخت ریاضت و مجاہدت میں مبتلا کرائے. یہ اچھی بات نہیں ہے. حضرت سلطان باہو اس معاملے میں بہت کڑک تھے. وہ خود بھی عبادت و ریاضت سے منزل کو نہیں پائے تھے، اس لیے وہ خود چاہتے تھے کہ دوسرے کو بھی رگڑ کھائے بغیر بنا زیادہ مجاہدہ اور ریاضت کے اسے میں بھی صرف توجہ سے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دوں. ظاہر سی بات ہے جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو ویسا ہی چاہتا ہے. جس کو دولت فری ملی ہو وہ دولت اس کو بانٹنے میں کیا تکلیف ہے، لیکن جس کے پاس دولت ہی نہیں ہو اور بہت محنت سے کمایا تو اس کو بانٹنے میں ذرا تکلیف ہوتا ہے. گستاخی معاف ہو مگر اللہ کے ولی حضرت سلطان باہو ارشاد فرماتے ہیں گستاخی معاف ہو مگر اللہ کے ولی سلطان باہو نے کیا فرمایا؟ غوث اور کتب ادھر ادھر پھرنے والے ہیں. اللہ اکبر. غوث اور کتب کیا ہیں؟ ادھر ادھر پھرنے والے ہیں. عشاق کا مقام ان سے بہت آگے ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں گستاخی معاف ہو. جس جگہ عشاق پہنچ جاتے ہیں وہاں غوث و کتب تو چکر بھی نہیں لگا سکتے. عاشق لوگ ہمہ وقت وسائل میں رہتے ہیں، ان کے ڈیرے بسیرے لامکاں میں ہوتے ہیں. میں ان لوگوں پر جان نچھاور کرتا ہوں جن کا بسیرا ذات احد میں ہے. حوالہ عرفان الہی تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 224. بڑے ہی گستاخی معاف ہو کا کر کے یہ بات ان کے قول کو لکھا جا رہا ہے
کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ارشاد فرمایا تھا کہ غوث اور قطب جو ہیں ادھر ادھر پھرنے والے ہیں، عشاق کا مقام جو ہوتا ہے وہ غوث و قطب سے بھی بلند ہوتا ہے۔ یہ ان کے زبان کی بات ہے، ہماری زبان کی بات نہیں ہے۔ شریعت کے دروازے بلند ہیں، فقر کا راستہ ایک سوراخ ہے۔ عالم فاضل لوگ بڑے دروازوں سے گزرنے نہیں دیتے، جو رب تک پہنچا ہے چوری ہی سے پہنچا ہے، یہ سفر طے کرتا ہے اور اغیار کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان باہو کیا کہتے ہیں کہ شریعت کے دروازے بلند ہیں، فقر کا راستہ ایک سوراخ ہے۔ عالم اور فاضل لوگ بڑے دروازے سے گزرنے نہیں دیتے، چونکہ دروازہ بہت بلند ہے، گزرنے نہیں دیتے، اس پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ لیکن جو رب تک پہنچتا ہے وہ کیسے پہنچتا ہے؟ وہ سوراخ کے ذریعے سے چوری سے پہنچ جاتا ہے، اور بڑا دروازہ والا جو ہے بیٹھ کے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے عالم فاضل کے جو ہے حواس باختہ رہتے ہیں، کرے یا اس کے پاس یہ سب کہاں سے آیا دولت، اس کو لگتا ہے کہ میرے دروازے سے ہو کے نہ جائے گا۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں کہ یہ سوراخ سے وہ لوگ داخل ہوتے ہیں چوری سے، اور یہ بڑے بڑے سفر طے کر لیتے ہیں اور دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے دروازے کے بڑے بڑے پہرے دار لوگ جو ہے بھوچنکا رہ جاتے ہیں، بالکل سس رسیدہ رہ جاتے ہیں، بہت حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ حقیقی علم اور دین کے جو گہری باتیں ہیں وہ اس تک کیسے پہنچی، جبکہ ہم تو اس کو کچھ جانتے ہیں۔ دین اور دنیا دونوں سگی بانوں کی طرح ہے، اپنے بانوں کی طرح ہے، یہ دونوں ایک کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ تو دونوں جہانوں میں نقصان میں رہتے ہیں جنہوں نے میں کا دعویٰ کیا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دین و دنیا ایک جگہ نہیں رہ سکتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی ہیں، سوتن بن جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ چیزیں دین اور دنیا ایک جگہ نہیں رہتی ہے۔ جس کو دین ملی اس کو دنیا نہیں، اور جس کو دنیا ملی اس کو دین نہیں مل پاتی، اور جنہوں نے میں کا دعویٰ کیا وہ سب سے زیادہ نقصان میں رہتے ہیں۔ جنہوں نے عشق حقیقی کو پا لیا وہ خاموش رہتے ہیں، وہ ہر دم اور ہمیشہ ذکر و فکر میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ نفسی، قلبی، سری، خفی اور اخفا کے ساتھ منازل سلوک طے کرتے ہیں، اور میں ان پر قربان ہو جاؤں جو ایک نگاہ سے مردہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو ایک نگاہ سے مردہ کو زندہ کرتے ہیں میں اس پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان باہو آگے فرماتے ہیں کہ ہر ایک ایمان کی سلامتی چاہتا ہے، لیکن عشق کی سلامتی کو چاہنے والا کوئی ایک ہوتا ہے۔ ایمان کی سلامتی تو سب چاہتا ہے، لیکن عشق کی سلامتی کوئی نہیں چاہنے والا ہوتا ہے۔ بھائی یہ ایمان تو چاہتے ہیں مگر عشق الہی سے گریز کرتے ہیں۔ انسان کو جس منزل پر عشق پہنچا دیتا ہے، ایمان کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اوپر صفحہ نمبر 222 پر انسان کو جس منزل پر عشق پہنچا دیتا ہے، ایمان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ ذکر قلبی کی شناخت یہ ہے کہ جب صاحب ذکر قلبی سوتا ہے تو اس کا قلب غرق وادانیت ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے اور منظور ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ مراتب نہ رکھے اسے ذکر قلبی حاصل ہی نہیں ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی کی شناخت یہ ہے کہ جب صاحب ذکر قلبی سو جاتا ہے تو اس کا قلب جو ہے وادانیت میں غرق ہو کر مجلس محمدی میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کے مقبول و منظور ہو جاتا ہے، اور وہاں کے فیوز و برکات لوٹ لیتا ہے۔ اور جو شخص یہ مراتب نہیں رکھتا وہ جھوٹا ہے، اس کا ذکر قلبی سمجھ لیجیے حاصل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مقام فنا فی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جب طالب اسم اللہ کا تصور کرے تو اسم اللہ اس کے وجود میں ایسا اثر کرے کہ اس کا وجود سر سے پاؤں تک معرفت الہی سے پر ہو جائے، اور اس میں وحدت مطلق جلوہ گر ہو، اور اگر معرفت کے دریا میں غوطہ لگائے تو ازل سے ابد تک مدہوش رہے۔ اللہ مزید قبل اس کے فرمایا کہ مقام فنا فی الرسول یہ ہے کہ طالب جب اس میں محمد کا تصور کرے تو فوراً مجلس محمدی میں پہنچ جائے، اور فنا فی الشیخ یہ ہے کہ جب طالب صورت شیخ کا تصور کرے تو صورت شیخ حاضر ہو کر طالب کو جس مقام پر چاہے پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا نہ ہو تو صورت شیخ کا تصور کرنا جو ہے بت پرستی نہیں تو اور کیا ہے۔
اگر فیوز و برکات اس قدر نہیں واضح ہو جس طرح سے میں نے اوپر بیان کیا تو ایسی حالت میں پیر کا تصور ایک بت پرستی ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو صفحہ نمبر 220 عرفان راہی تذکرۃ الاولیاء۔ آپ اپنے دیوان میں فرماتے ہیں کہ اے بے خبر، جانتے ہو طور سینہ کیا ہے؟ کیا ہے طور سینہ؟ طور سینہ تیرا اپنا سینہ ہے۔ طور سینہ کیا ہے؟ تیرا اپنا سینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے طور سینہ پر مست ہو جاؤ اور کہو رب ارنی رب ارنی، اور پھر رب کا دیدار کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیری مریدی کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک راز ہے، راز کی بات ہے، اور راز و نیاز سر و اسرار کا نام ہے، یعنی بندے کو رب سے ملانے کی ایک سائنس ہے۔ پیر مریدی کیا ہے؟ پیری مریدی از اے سائنس جو کہ نہایت پر اسرار طریقے سے مرید کو روشن ضمیر ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ یہ دنیاوی لوٹ گھسوٹ کا نام نہیں ہے بھائی، یہاں چاروں نفسوں کے چاروں پرندے ذبح کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی شہوت کا مرغ، حرص کا کوگا، زینت کا مور اور حرص کا کبوتر، یہ چاروں نفسوں کے پرندوں کو ذبح کرنے ہوتے ہیں۔ پھر سے دیکھا جائے، شہوت کے مرغ کو ذبح کرنے ہوتے ہیں، حرص کے کوے کو ذبح کرنے ہوتے ہیں، زینت کے مور کو ذبح کرنے ہوتے ہیں، اور ایک الگ صفت ہے کبوتر کا، حالانکہ اس میں حرص لکھا گیا لیکن حرص نہیں ہے بلکہ کبوتر کی صفت کو بھی ذبح کرنا ہوتا ہے۔ جو کبوتر کی صفت کیا ہے؟ وہ بہت ہی اپنے آپ کو صوفی اور بہت ہی متقی سمجھنا ہے۔ یہ بہت اونچی چیز ہے جس کو نفس مطمئنہ سے جوڑ کر کے بھی لوگ دیکھتے ہیں، یعنی تینوں نفس کے علاوہ چوتھے نفس کو بھی ذبح کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق پیری مریدی پائے تکمیل کو پہنچتی ہے اور پراسرار طریقے سے منزل و مقصود یعنی رب کے وصال تک پہنچتی ہے۔ صفحہ نمبر 219 پر یہ بات عرفان الہی میں درج ہے، کوئی چاہے تو آرام سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جو شخص عارف باللہ ہے وہ مراتب غوثیت اور قطبیت اور ابدال اور اوتاد اور اخیار کے مرتبوں کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ عارف باللہ کیا کرتا ہے؟ ان مراتب کو اختیار نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ مراتب حق تعالیٰ سے جدا ہیں اور غرق ما اللہ ہونا دلیل یکتائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت سلطان باہو کا کنسپٹ دوسرے اولیاء اللہ کے کنسپٹ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اونچا بھی ہے، اس کو غور کرنا چاہیے، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور اس پر انگلی بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کہ علم تصوف کا مطالعہ نہیں کرتا وہ برترج شیطان ہے، جو علم تصوف نہیں پڑھتا وہ شیطان سے اونچا ہے، یعنی شیطان سے بڑا ہے، شیطان سے چھوٹا نہیں ہے، شیطان سے بڑا ہے، بلکہ حرص و ہوا کا بندہ بھی ہے۔ یعنی جو علم تصوف نہیں پڑھتا، جو دوسرے علم میں گرفتار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان ہی بنے گا، دعویٰ آنا ہی کرے گا، اور جب دعویٰ کرے گا تو کیا ہوگا؟ شیطان کے نقش قدم پر ہی نہیں چلے گا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ جو علم تصوف کا مطالعہ نہیں کرتا، علم تصوف کو اسٹڈی نہیں کرتا، وہ بدتر شیطان ہے اور برتر شیطان ہے۔ من ایک تو شیطان سے بھی بدتر ہے اور شیطان سے بیکار بھی ہے، اس سے اونچا بڑھ گیا سمجھ لیجئے، بلکہ حرص و ہوا کا بھی بندہ ہے۔ صفحہ نمبر 219۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔